دے کے جائیں گے۔ اسی طرح جو لئی ایکسپریس وے اور فلڈ چینل کا منصوبہ ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہے ایک تاریخ ساز منصوبہ ہے۔ اس کے اندر بھی ہماری کوشش ہے کہ جلد از جلد جو لینڈ ایکوزیشن ہے وہ کمپلیٹ ہو اور اس کو بھی پھر آگے لے کے چلا جائے۔ جو پی ایس ڈی پی کے انڈر بہت بڑا منصوبہ ہمارا جو لیلا انٹرچینج سے 128 کلومیٹر کی جو روڈ جا رہی ہے جہلم تک، یہ بھی ایک پورا اکنامک کوریڈور ہوگا۔ یہ صرف ایک سڑک نہیں ہے، یہ پورا اکنامک کوریڈور ہے جو اس پورے علاقے کی جو اکانومی ہے اس کو کھولے گا۔ وہاں پہ انویسٹمنٹ بھی آئے گی، ترقی بھی آئے گی۔ تو یہ بھی اس علاقے کے لیے بہت ایک میں سمجھتا ہوں کہ انقلابی قدم ہے۔ اس کے علاوہ اگر پانی کے حوالے سے دیکھیں تو ہمارے 3 بڑے جو ڈیمز کے منصوبے ہیں وہ اس علاقے کے لیے ہیں، جس میں پاپین ہے، ددوچا ہے اور چکوال میں کبیر ڈیم ہے، اور اس کے اوپر بھی ہمارے جو فنڈز ہیں وہ مختص ہو چکے ہوئے ہیں، اور جہاں پہ کوئی ریگولیٹری ہرڈل ہے اس پہ تیزی سے کام ہو رہا ہے، لیکن یہ بھی انشاءاللہ ہمارے حکومت کے دور میں اس پہ خطر خواہ جو ہے وہ کامیابی ہوگی۔ اور جو جلال پور کنال ہے وہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ ایک میگا پروجیکٹ ہے 32 ارب کا، جو 2.25 لاکھ ایکڑ کو سیراب کرے گا، اور یہ بھی اس علاقے کے لیے خوشحالی کی ایک نئی نوید لے کے آئے گا۔ تو راولپنڈی ڈویژن جو ہے وہ بہت بڑا ایک کردار ادا کرتا ہے ہیلتھ کے اندر اور ایجوکیشن کے اندر۔ آپ جانتے ہیں ہیلتھ کے اندر جو ہمارا انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اور ٹرانسپلانٹیشن ہے یہ بھی اب مکمل ہونے کے قریب ہے، اور اٹک کے اندر جو 200 بیڈ کا مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال جس کی گراؤنڈ بریکنگ ہو چکی ہے اس پہ بھی بہت تیزی سے کام جاری ہے۔ اسی طرح یونیورسٹی آف چکوال اور کوسار یونیورسٹی کے جو منصوبے ہیں وہ بھی اس پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ مری کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ثانیہ مری جو ہے ہمارے لیے ایک بہت ہی دردناک اور تکلیف دہ واقعہ تھا، اور اس کے اندر ایک طرف تو اس کی انکوائری ہوئی، اس کے اندر جو پروسیڈنگز تھیں وہ جاری ہیں، لیکن ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ آگے مستقبل میں کون سے ایسے اقدام لیے جائیں جس سے اس طرح کے جو سانحے ہیں وہ نہ ہوں، اس طرح کے جو مسئلے ہیں ان کا سدباب کیا جائے اور مری کے مسائل کو مستقل بنیادوں پہ حل کیا جائے۔ تو سب سے بڑی جو اور پہلی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم نے اپنے صوبے میں کوئی نئے ڈیسٹینیشنز ڈیولپ نہیں کیے، اور ہم نے صرف اور صرف مری کے اوپر لوڈ آنے دیا۔ ہمارے جو عوام ہیں ان کو بھی تفریح چاہیے، ان کو بھی سیاحت چاہیے، وہ گھر سے نکلنا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں بڑی جائز خواہش ہے اور حکومت کا کام ہے ان کو یہ سہولیات دینا، لیکن اب ہم جو ہے وہ نئے ڈیسٹینیشنز کی طرف جا رہے ہیں، اور پنجاب بھر میں جا رہے ہیں۔ اس میں ساؤتھ پنجاب بھی ہے، اس کے اندر ہمارا جو سون ویلی کا علاقہ ہے اس کے اندر بھی ہم بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، لیکن کوٹلی ستیاں جو ہے یہ مستقبل کا ایک بہت بڑا نیا ڈیسٹینیشن بن کے ابھرے گا، ہماری پرائرٹی بھی ہے۔ اور ہماری جو ٹورزم ہائی وے ہے جو 3 تحصیلوں کو جوڑتی ہے، اور یہ اپنا کوٹلی ستیاں اور اس کلر سائیداں اور اس کے بعد جو ہے یہ مری تک جائے گی، لوٹ ٹوپا تک، تو یہ بھی اس علاقے کے اندر جو سیاحت ہے اس کے ایک نئے باب کا آغاز کرے گی۔ اسی طرح اس پورے علاقے کے اندر کوسار ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے اس کے قانون سازی کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور اس قانون سازی کا مقصد یہ ہے کہ اس پورے علاقے کو مینیج کرنے کے لیے تمام پاورز، تمام اتھارٹیز جو ہیں وہ اس علاقے کے اندر موجود ہوں اور اسپیشلائز کیپیبلٹی ہو، کیونکہ ہمارے جو ٹورزم کے علاقے ہیں ان کو ہم عام لوکل گورنمنٹ کی طرح نہیں چلا سکتے، اس میں ہمیں کوئی اسپیشل پروسیس دینا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ٹورزم ڈیسٹینیشنز ہیں ان کی آبادی اپنی کم ہے، لیکن ان کے اندر جو افیکٹو پاپولیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ مثلا یہ نہیں آپ کر سکتے کہ ایک عام تحصیل کو مری سے ملا دیں، کیونکہ اس کی پاپولیشن اتنی ہے، کیونکہ مری کے اندر جو ٹورزم کا انفلو ہے وہ اس کو کسی بھی بڑے شہر کے مد مقابل رکھ دیتا ہے۔ تو کے ڈی اے کا جو ایکٹ ہے وہ بھی اس سلسلے کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ اس کے علاوہ ہم جو ایک وہیکولر مینجمنٹ سسٹم بنا رہے ہیں جس کے لیے، اور اس میں کمشنر صاحب اور ہمارا جو راولپنڈی کی انتظامیہ ایک بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہے، تاکہ جتنی بھی گاڑیاں جا رہی ہیں ان کے کاؤنٹ کا ایک ماڈرن اسٹیٹ آف دا آرٹ سسٹم ہو اور اس کے چیک پوائنٹس ہو اور اس کو روکا جا سکے۔ اس کے علاوہ ویدر ایڈوائزری پہلے بھی ہم دے رہے تھے، لیکن ہمارا تجربہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں لوگوں کو بار بار یاد دہانی کروانی ہے۔ تو مری کے پورے راستے میں اب ہم SMDs لگانے جا رہے ہیں تاکہ ٹریفک کے حوالے سے، ویدر کے حوالے سے جو ایڈوائزریز ہیں، جو بھی لوگ وہاں پہ آنا چاہ رہے ہیں ان کو موقع کے اوپر وارن کیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ یہاں پر کیا خطرات ہیں اور وہ افیکٹولی پلان کر سکیں۔ اور یہ SMDs لگانے میں جو ورلڈ بینک ہے وہ بھی ہماری مدد کر رہا ہے اس پورے سسٹم کو چلانے میں۔ اس کے علاوہ ہم لوگ 1122 راولپنڈی کی انتظامیہ کے ساتھ مل کے ٹورزم ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کچھ ریلیف اینڈ جو آپ کے ریلیف سینٹرز ہیں مری میں اس کا بھی پلاننگ کر رہا ہے کہ کیا ماڈرن مشینری، کون سے آپ کے جو سنو کے اوپر سکوٹرز یا اور چیزیں ہونی چاہیے یا ٹریل بائکس ہونی چاہیے، تاکہ موقع کے اوپر جو ہماری خدمات ہیں، جو ہماری ریسکیو سروسز ہیں، ریلیف سروسز ہیں، ان کو بہتر بنایا جا سکے۔
اس کے اوپر بھی ورلڈ بینک ہمیں سپورٹ کر رہا ہے. 1122 اور راولپنڈی کی انتظامیہ ہم سب مل کے اس کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں اور بہت جلدی ان کی پروکیورمنٹ بھی ہوگی, ان کو فعال بھی کریں گے اور انشاءاللہ اس سال کے اندر یہ سارا کام جو ہے اس کو شروع کیا جائے گا, یعنی کہ چلایا جائے گا, نہ صرف پروکیور کیا جائے گا, اس کو بہت زیادہ ہم ہنگامی بیسس کے اوپر اس کو لے کے چل رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے باقی میں جب میں آیا ہوں تو آپ لوگوں نے سوال کیے, آپ کو پتہ ہے کہ جو سیاسی ماحول ہے اس کے اندر بات چیت کس قسم کی ہو رہی ہے, اور کل ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اپوزیشن کی طرف سے شہباز شریف صاحب اور ان کا جو خاندان ہے وہ ابھی تک اپنی جو تاریخیں لینے کے اوپر مصر ہے. ایک طرف وہ یہ اصرار کر رہے ہیں کہ ہم بے گناہ ہیں, دوسری طرف وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ان کا کیس چل نہ پائے. یہ تاریخ میں پہلی دفعہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک ایسا شخص ایک طرف اپنے آپ کو بے گناہ کہتا ہے اور دوسری طرف وہ اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میرا کیس نہ چلائیں, میرا یہ مسئلہ ہے, میرا وہ مسئلہ ہے. بے گناہ کو تو انصاف لینے کی جلدی ہوتی ہے, یہ کیسے بے گناہ ہے کہ جو چاہتے ہیں کہ انصاف کا جو پہیہ ہے وہ چلنا ہی نہ پائے, اس میں ہر طرح کی وہ رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں. تو یہ لوگوں کو بہت دیر تک بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا, اور یہ جو کیس ہے شہباز شریف صاحب کا اور ان کے خاندان کا, یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک مل چلائیں اور آپ کے مل کے ملازمین کے اکاؤنٹ سے 16 ارب روپیہ نکل آئے اور آپ اس کے جواب دینے کے روادار بھی نہ ہوں. ہمارے ملازمین کے اکاؤنٹوں میں تو نہیں اتنے پیسے نکلتے, اور آپ کو اس کا کوئی جواب تو بہرحال عوام کو دینا ہے. ایک طرف تو انصاف کا جو پہیہ ہے وہ چلے گا, لیکن دوسری طرف آپ نے عوام کو بھی تو جواب دینا ہے. آپ یہ کہہ دیں, ایک دفعہ کہیں تو صحیح کہ ہمارے ملازمین نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کے ڈاکومنٹڈ ان کے ملازمین ہیں. اچھا یہ کہہ دیں کہ جی ان کے اکاؤنٹ میں, مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں نہیں تھا 400 کروڑ روپیہ. آپ نے آج تک کوئی اسٹیٹمنٹ سنی ان کی طرف سے کہ جی یہ غلط کہہ رہے ہیں, یہ ہمارے ملازمین ہیں لیکن ان کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بینک اسٹیٹمنٹ ہیں. پھر کیا توجہ رہ جاتی ہے؟ پھر تیسری توجہ یہ رہ جاتی ہے کہ جی ارب پتی لوگ تھے اور شوقیہ ہماری ملازمت کر رہے تھے, یہ پھر یہ کہہ دیں. لیکن کوئی جواب آج تک, صرف ایک جواب آیا ہے کہ جی ثبوت نہیں ملا. ثبوت بھائی اور کیا ثبوت آپ کو چاہیے؟ اب آپ کیس چلنے دیں, عدالت فیصلہ سنا دے گی بہت جلد. تو یہ بات اب سب کے سامنے ہے. اور منڈی بہاؤالدین کا جو جلسہ ہے اس نے یہ بھی ظاہر کر دیا کہ عوام کا جو سمندر ہے وہ کس کے ساتھ ہے, عوام کی سپورٹ کس کے ساتھ ہے. اور ابھی تو یہ ہماری جو عوام رابطہ مہم ہے یہ تو اس کا آغاز ہے, آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اور اپوزیشن جو ہے وہ پچھلے 3.5 سال سے کبھی پلان کرتی ہے, کبھی اکٹھے ہوتی ہے, کبھی الگ ہوتی ہے, کبھی سازشیں کرتی ہے, کبھی دعائیں کرتی ہے, کبھی بڑکے مارتی ہے, کبھی دعوے کرتی ہے, اور اب منتوں پہ آ گئے ہیں. کبھی ایک دروازے پہ جا رہے ہیں, کبھی دوسرے دروازے پہ جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں خدا کے لیے کو ہمارے ساتھ مل جائے, ہم تحریک عدم اعتماد دے آئیں. بھائی آپ 2023 کے الیکشن کی تیاری کریں, سیاسی سیاست سے باہر آ جائیں. تو یہ جو سفر ہے دعووں اور بڑکوں سے لے کر جو اب منتوں تک آ پہنچا ہے, یہ کہانی بھی جو ہے وہ سب کے سامنے ہے. اور آخر میں آپ کو بتاؤں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ UAE جا رہے ہیں اور وہاں پہ تعاون گروپ اور جو ہمارا دھابی گروپ ہے اس سے بات چیت چل رہی ہے. پیپلز پارٹی عبدالقادر پٹیل پریس کانفرنس کریں. دوسری جانب راولپنڈی میں ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں.